رمضان شریف قریب آ رہا ہے، ابھی سے دعائیں مانگنا شروع کرو۔ اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمارے رجب میں، ہمارے شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اے اللہ صحت دینا، عافیت دینا، رمضان شریف تک اللہ ہمیں پہنچا۔ اس لیے رمضان کے استقبال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے زیادہ رکھتے ہیں۔ بڑے فرض عمل سے پہلے شریعت ایک عمل کراتی ہے تاکہ وہ فرض عمل صحیح ادا ہو جائے۔ مسجد میں آتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، کبھی تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، تاکہ رب سے جو کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے وہ جڑ جائے اور دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، تاکہ میں جو فرض پڑھوں اس فرض کا ایک ذرہ بھی اللہ کی توجہ کے بغیر نہ ہو۔ اس لیے نوافل سے فرض کی طرف جائے، یہ اس فرض کا استقبال ہے۔ اس لیے جس آدمی کا نفلیں پڑھنے کا جی نہیں چاہتا ہے، اس کے فرض ناقص ہیں۔ نوافل آدمی اہتمام سے پڑھے تاکہ فرائض میں جان آئے۔ فرائض کی کمی ان نوافل سے پوری کی جائے گی۔ نوافل میں محنت کرے گا، فرض میں دھیان آئے گا، فرض میں کمال نور اللہ پیدا کریں گے۔ حضرات صحابہ کرام اور نفلیں بھی دھیان سے پڑھ رہے ہیں۔ صحابی کی نگاہ چلی گئی، باغ میں چڑیا جو ہے انگور کے خوشے پر بیٹھی ہے، وہاں نگاہ چلی گئی، بھول گئے کتنی رکعت تھی۔ بس فرمائے یہ چیز میرے رب کی یاد میں آ گئی ہے، لہذا سارا باغ اللہ کے نام پر صدقہ کر، سارا باغ اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا۔ ایسی اللہ نے انہیں چاشنی عطا کی تھی، قرآن پڑھنے کا شوق نماز میں تھا۔ یہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا یہ شعبان کے روزے، یہ رمضان کا استقبال ہے۔ تھکاوٹ اور روزوں میں ہوتی ہے جن میں مسلسل رکھے جائیں۔ اگر صوم داؤدی ہوں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھے، نفلی روزہ، اس میں اللہ پاک ذوق بھی نہیں ہونے دیتے۔ سنت میں اللہ نے نور رکھا، سنت، تاکہ رمضان المبارک آئے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنے۔ اللہ تعالیٰ سے صحت بھی مانگیں، دعائیں بھی مانگیں۔ رمضان میں اگلا رمضان نصیب ہو نہ ہو، یہ رمضان ایسا گزارے ہماری اور امت کے انقلاب کی راہیں ہموار ہو جائیں۔ کثرت سے اس میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، تراویحاں شوق کے ساتھ پڑھی جائیں۔ کوئی گھر میں بے روزے کے ساتھ نہ رہے۔ خواتین کی مجبوری ہے تو بعد میں وہ روزے قضا کرنے پڑیں گے، فرمایا وہ بخشش کی امید نہ رکھے جس نے رمضان کی ناقدری کی۔ جبریل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فرشتوں کے سردار، آپ نبیوں کے سردار نے اس کے لیے بد دعا کی۔ اس لیے ابھی سے ہمارے اندر شوق اٹھے، ہوکیں اٹھیں، اندر سے لہریں اٹھیں۔ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کو ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ جو حافظ ہیں ابھی سے اپنی جگہ کی تعیین کریں، مصلی سنائیں، مسجد میں جگہ مل جائے وہاں سنا دیں، گھر کی بیٹھک میں جگہ مل جائے وہاں سنائیں، گھر میں مستورات کو بھی سنا سکتے، بیٹا ہے، بھائی ہے، گھر میں مستورات کو سنائے۔
وہ بھی پیچھے سب بندی میں کھڑی ہو جائیں، سب بنا لیں اللہ کا قرآن سنیں، گھروں میں بیٹھ کے ہیں، گھر ہیں، یہ آباد ہو جائیں قرآن کی تلاوت سے۔ یہ آ رہا ہے بخشش کا مہینہ، توبہ استغفار کا مہینہ، قرآن کریم کے غلغلے کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے اس کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ رب العالمین اس کی کمال قدر کرنے والا بنا، کوئی بھی ہمارے ماحول میں ارد گرد بے نمازی نہ رہے، ورنہ چیزوں میں نحوست آئے گی، کمائی ہو جائے گی لیکن نحوست آئے گی۔ کمانا نہیں ہے، بابرکت کمائی اللہ کے ہاں پسندیدہ، مال تو کما لیا لیکن اس میں بے برکتی ہے، وہ منحوس مال ہے جو دل کو سیاہ کرے، ناجائز حرام مال جو دل کو کالا کرے، عبادت منہ پر مار دی جائے۔ اس لیے کوشش کرنی ہے رمضان میں افطاری یا سحری حلال سے ہو۔ دل فرد اگر مال نہیں ہے میں کسی سے حلال قرض لے لے، اللہ اس کی برکت سے آگے سب ہمیشہ کے لیے حلال کا بندوبست کر دے۔ افطاری اور سحری حلال سے ہو، ملائکہ اس کے لیے رمضان کی راتوں میں بخشش کی دعا کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں صحت دے، ساری امت کو دے، شوق سے تراویح میں لگنا ہے، رمضان کی قدر کرنی، مسجد آباد کرنی، مسجد سے دور رہو جی، پرے پرے کھڑے ہو جاؤ جی، ان باتوں کی طرف توجہ نہ ڈالیں، اللہ کی طرف توجہ کریں، مسجدیں آباد کریں، نیکی کی طرف آگے لگیں، وسوسوں سے، وہم سے، ان چیزوں سے بچیں۔ جہاں اللہ رسول نے برکت کہی ہے وہاں برکت اسی سے آئے گی جو اللہ اور اس کے رسول